بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی اور صفائی کے آداب۔ اللہ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو پاکی اور صفائی پر پورا دھیان دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی پاکی یہ ہے کہ اس کو کفر و شرک اور خدا کی نافرمانی اور گمراہی کی گندگیوں سے پاک کر کے صاف ستھرے عقیدے اور پاکیزہ اخلاص سے سجائے جائے، اور جسم کی پاکی اور صفائی یہ ہے کہ اس کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر صفائی اور سلیقے کے آداب سجائے جائے۔ نمبر 1، سو کے اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ نمبر 2، غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کیجیے، خاص طور سے اس وقت جب کہ غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ نمبر 3، ضرورتوں سے فارغ ہونے کے لیے نہ قبلہ رو بیٹھیں اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کیجیے۔ فارغ ہونے کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے یا صرف پانی سے پاکی حاصل کیجیے۔ لید، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے، اور استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے۔ نمبر 4، جب پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیں، فارغ ہونے کے بعد کھانا کھائیں۔ نمبر 5، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے داہنا ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں دائیں ہاتھ سے کام لیجیے، اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ نمبر 6، نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں، اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے لائق نہ ہو تو یہاں کوئی واقعہ مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالت میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ندی، نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر اور چھایا دار جگہوں پر حاجت پوری کرنے کے لیے نہ بیٹھیں۔ اس سے دوسروں لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اور ادب و تہذیب کے خلاف بھی ہے۔ نمبر 8، جب پاخانہ جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیں، اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، ان شیطانوں سے بھی جو نر ہیں اور ان سے بھی جو مادہ ہیں۔ اور جب پاخانے سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی۔ ترجمہ: خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ نمبر 9، ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگالدان کا استعمال کیجیے، یا لوگوں سے نظر بچا کر اپنی ضرورتوں پوری کیجیے۔ نمبر 10، بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نظر سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجیے۔ نمبر 11، رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، یہ بڑی گھناؤنی عادت ہے، علاوہ اس کے کہ کوئی مجبوری ہو۔ نمبر 12، منہ میں پان بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ سامنے والے آدمی پر چھینٹیں پڑیں اور اسے تکلیف ہو۔ اس طرح اگر تمباکو اور پان زیادہ کھاتے ہو تو منہ صاف رکھنے پر بھی بہت زیادہ دھیان دیجیے، اور اس کا بھی خیال رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ سامنے والے آدمی کے قریب نہ لے جائیے۔ نمبر 13، وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے، اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔
جہاں پانی نہ ملے تیمم کر لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجئے اور وضو کے بیچ یہ دعا پڑھیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ: اے اللہ، تو پاک و برتر ہے، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے۔ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: قیامت کے دن میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیوں اور وضو کے اعضاء انگ نور سے جگمگا رہے ہوں گے، تو جو آدمی اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ نمبر 14، پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک بار آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو۔ نمبر 15، ہفتہ میں ایک بار تو ضرور ہی غسل کیجیے۔ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امانت سے کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی، اس لیے جب آدمی کو نہانے کی ضرورت ہو جائے تو غسل کرے۔ نمبر 16، ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائے اور نہ مسجد میں سے گزریے، اور اگر کوئی شکل ممکن ہی نہ ہو تو تیمم کر کے مسجد میں جائیے یا گزریے۔ نمبر 17، بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ داڑھی کے بڑے ہوئے بھیگڑے بالوں کو کینچی سے ٹھیک کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما بھی لگائیے۔ ناخن کٹوانے اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے، اور سادگی اور سنتولن کے ساتھ مناسب ساز سجا کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 18، چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لیجیے تاکہ کسی پر چھینٹ نہ پڑے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہیے۔ سننے والا یرحمک اللہ، خدا آپ پر رحم فرمائے کہیں، اور اس کے جواب میں یہدک اللہ، خدا آپ کو ہدایت دے کہیے۔ نمبر 19، خوشبو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کرتے۔ آپ سو کر اٹھنے کے بعد جب ضرورتوں سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم۔